اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو مشاہدہ ہے اس میں نہ صرف درود ابراہیمی کے بارے میں بتایا جائے گا بلکہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ جو ہماری سوچ ہے اس کا کتنا بڑا عمل دخل ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں بس برا ہونے والا اور ایک دم سے خدا نخواستہ کچھ برا ہو بھی جاتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں جی کچھ اچھا ہو جائے گا تو وہ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب ان دونوں کے عناصر ہیں یقین کے۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے بس کچھ برا ہونے والا ہے، تو آپ کا یقین اس الٹی آنکھ کے پھڑکنے پہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ ہوتا ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اس میں نہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، تو وہ پھر چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح بات کر لیتے ہیں اچھی بات کی کہ ہم کہتے ہیں جی اچھا ہو جائے گا، لیکن اس اچھا ہونے کے اوپر ہمارا اتنا یقین ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک واقعہ تھا، ایک بچہ روز اسکول سے لیٹ ہوتا تھا اپنے مدرسے سے، تو جب وہ لیٹ آیا تو ایک دن اس کے استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پانی پہ نا بسم اللہ پڑھنا، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے نا تم پانی پہ چل کے آ جانا۔ اگلے دن بچہ جلدی پہنچا ہوا۔ اس نے کہا تم کیسے جلدی آئے؟ اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا بسم اللہ پڑھ کے چلو تو میں پانی پر چل کر آگے۔ اصل میں ان کے اسکول اور مدرسے کے بیچ میں ایک دریا آتا تھا اور وہ بچہ اسی لیے لیٹ ہو جاتا تھا کیونکہ ظاہر کشتی کا ویٹ کرنا پڑتا تھا اس کو۔ تو اس بندے نے کہا اچھا، جو مدرسے کا اس کا قاری تھا یا استاد تھا، اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے تم نے کیا۔ اب وہ بندہ جب بچہ گیا اس نے بسم اللہ پڑھی اور وہ چل کے پانی کے اوپر چلنے لگ گیا۔ اب یہاں پر جب وہ استاد تھا اس نے بسم اللہ پڑھی تو وہ پانی پہ پہلا قدم رکھتے ہی پانی میں ڈوب گیا، کیونکہ اس کے دماغ میں ڈاؤٹ تھا۔ کیوں کہتے ہیں کہ ہم جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پر 110% یقین رکھ کے دعا کریں، پھر وہ ملتا ہے آپ پہ۔ اتنی ہماری دعائیں ایسی ہوں گی جو قبول نہیں ہو رہی ہوں گی تو ہم نے مانگنا چھوڑ دی ہیں۔ اب جو مشاہدہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ بہن ماشاءاللہ سے روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، لیکن ان بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں گھری ہوئی ہیں، پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے کچھ فائنینشیل حالات ہیں جن سے میں نکلنا چاہتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب میرے پاس انکم تھی 2500 روپیہ، کہتی ہیں میرے پاس انکم تھی جو آتی تھی، اور تب میرے پہ کوئی گھر کی ذمہ داری نہیں تھی، کچھ نہیں تھی کیونکہ نہ میری شادی ہوئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ وہ 2500 سے 5000 ہوئی۔ پھر کہتی ہیں میری دعا تھی کہ یا اللہ بس 15-20 ہزار آ جائے نا، بلکہ 20 بھی نہیں کہتی، بس 10-15 ہزار روپے آ جائیں میرے پاس تو بس میری لائف بہت سیٹ ہے۔ اور کہتی ہیں ہوا کچھ یوں کہ اللہ نے وہ 15 ہزار بھی دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ ان کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد ان کے جو خاوند ہیں ان کے حالات بہت ڈاؤن ہو گئے، تو یہ پریشان ہوگی۔ اولاد تو تھی نہیں لیکن یہ اپنے سسرال میں رہتی تھی، تو وہاں پہ ان کے اوپر کوئی خرچے نہیں تھے کسی قسم کے، بجلی کے بل کے، ان کے اوپر تو کچھ نہیں تھا خرچہ۔ تو یہ کہتی ہیں کہ جب میری اولاد ہونے لگی تو میں گھبرائی تو نہیں، مجھے تھا کہ اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، لیکن ان کی درود ابراہیمی کی جرنی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آٹومیٹکلی اتنے ایک انکم سے نوازا کہ ان کی انکم جو کبھی 2500 ہوتی تھی ماشاءاللہ سے وہ 40,000 ہو گئی، پھر کرتے کرتے وہ 70,000 ہو گئی۔ اور اب یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا اتنا کرم ہے الحمدللہ کہ یہ جرنی کنٹینیو رہی، لیکن پھر کہتی ہیں کہ ان کا تعلق درود ابراہیمی سے جڑ گیا۔ اور ظاہر ہے جیسے جیسے آپ کی اولاد ہوتی ہے، آج کل مہنگائی بھی اتنی بڑھ چکی ہے، تو کہتی ہیں کہ وہ میں لڑکی جو کبھی 2500 کی دعا کرتی تھی آج کہتی ہیں کہ ان کی انکم لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ، اور یہ کہتی ہیں کہ جو 1 لاکھ روپیہ میری انکم سے بھی اوپر ہوئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب درود ابراہیمی میری زندگی میں ایڈ کیا تب ہوئی، اور اسی کی برکتوں سے کہتی ہیں کہ جب میرے پاس پیسے کی تنگی ہوتی ہے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ان کی یہ جو جرنی ہے نا صرف یہی نہیں ہے، یہاں پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو یہ شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں کہیں نہ کہیں دنیا سے جڑی ہوئی ہوں، یعنی کہ اتنی انکم آنے کے باوجود بھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ خرچوں پہ لگ جاتی ہے، تو کہتی ہیں کہ میں اللہ سے پھر بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری مدد اتنی کریں کہ میں اب کہتی ہیں درود ابراہیم پڑھنے سے بس چینج ہی آیا کہ میں کہتی ہوں کہ یا اللہ جب میرا اپنا گھر بن جائے گا نا اس کے بعد میں آپ کی راہ میں سارے کے سارے پیسے لگایا کروں گی۔ اب یہاں پر دیکھیں ان کا مالی مشکلات تو حل ہو گئیں، لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ انسان جو ہے نا اس کا جو پیٹ ہے وہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ وہ 2500 والی بہن جو آج کہتی ہے کہ لاکھ سے اوپر انکم ہوگی، ابھی بھی کہہ رہی ہوں اور مل جائے، تو کہہ رہی یہ جو چیز تھی نا یہ شاید
دنیاوی زندگی کو ہی پانے کے لیے رہتی، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے سے کہتی ہیں اس میں یہ چینج آیا کہ اب میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتی ہوں. اب میں چاہتی بھی ہوں اگر میری انکم انکریز ہو تو کہتی ہیں میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میں آپ کی راہ میں خرچ کروں. اب جو پہلے سوچے تھی فلاں جگہ جانا ہے فلاں جگہ کرنا ہے، اب وہ سوچے عمرے کی خواہش میں تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں، حج کی خواہش میں. اور ساتھ ساتھ کہتی ہے میری یہ بھی دعا ہے کہ میں لوگوں کو حج عمرہ بھی کروں. ماشاء اللہ سے دیکھیں یہ کتنی اچھی ایک نیت انسان کی ایڈ ہو جاتی ہے. ورنہ جو ہم یہ دیکھیں کہ انسان جب لالچ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. پر وہ انسان جو اس بات پہ ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بس اب زندگی گزر ہمارے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آڈیو ایکسپلین کیا تھا، ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے بڑی اچھی زندگی گزار گئے ہیں اور وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے لوگ. ان کے پاس کروڑ تو انہوں نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن ماشاءاللہ ان کی اولادیں بھی پڑھی ہیں، ان کی لائف کے انہوں نے وہ بھوکے بھی کبھی نہیں سوئے، 2 وقت کا کھانا بھی کھا کر سوئے ہیں، کپڑے بھی پہن کر سوئے ہیں نا. ہم نے خود دیکھے ہوں گے ایسے لوگ اپنی لائف میں. لیکن یہ بہن کہتی ہے کہ میری زندگی درود ابراہیمی جب میں پڑھ رہی ہوں، اس کی برکت اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پہ کی کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ دنیا سے میرا دل بھر دے، کہ مجھے دنیا کے بارے میں سوچ ہی نہیں رکھنی. یہ کہتی ہے درود ابراہیمی پڑھنے سے یہ برکت تو ہوئی کہ میرے ہر مسئلے، کہتی ہے مالی مشکلات، وہی بات آ جاتی ہے جب آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا تو اصل میں یہ جو ہم جن مشکلوں کے لیے شروع کرتے ہیں، پیسوں کے لیے، اولاد کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، کبھی ہم اس کے بیونڈ سوچتے ہیں اچھا مل گیا پھر. تو کہتی ہیں کہ ایک تو یہ بات ہوئی، جیسے میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ دنیاوی معاملات، پیسے وغیرہ کے ساتھ میں سوچ کی بھی بات. تو یہ کہتی ہیں کہ مجھے سوچیں بہت غلط آتی تھی. اور ایک کامنٹ مجھے آیا تھا کہ درود ابراہیم ماشاءاللہ کہتی ہیں میں 400-800 پڑھ لیتی ہوں لیکن مجھے برے خواب آتے ہیں. ایک بہن کہہ رہی تھی تو ان کا بیچ میں جواب دیتی تھی. دیکھیں جن کو برے خواب آتے ہیں نا درود ابراہیمی پڑھنے کے باوجود، ایسا نہیں ہے کہ جو 1000 دفعہ پڑھیں ان کو کبھی برے خواب نہیں آتے، ان کو بھی آتے ہیں. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے درود ابراہیمی یا تو زیادہ کریں یا پھر اسی کو کنٹینیو کریں، یا صبح اس کے اوپر محنت کر کے جلدی کمپلیٹ کریں تاکہ آپ سیف رہ سکیں، یا اس کو کمپلیٹ کریں یا آپ کی زندگی سے جانا نہیں چاہیے. ان کو بھی برے خیالات، اور برے خیالات تو چلے آتے ہیں، برے خواب جو ہے نا مین ہم اس کی بات کریں وہ بھی ان کو بہت آتے ہیں. اور اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کسی پہ جادو ہوتا ہے، کسی پہ نظر ہوتی ہے، کسی کو آزمائش آنی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کے باوجود برے خواب آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم پہ اور جم جائیں، ڈٹ جائیں. اب یا تو آپ کے ساتھ خدا نخواستہ سے کوئی جادو کا مسئلہ ہوگا، نظر حسد کا مسئلہ ہوگا، یا یہ کیونکہ کانسٹنٹلی جو یہ جنوں چڑیلوں کے یا اس طرح اندھیرے والے خواب آتے ہیں نا جو خلیج جگہوں پہ آتے ہیں، اس میں نظر حسد جادو یہ 3 چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. جو ہوتی ہیں نا آزمائشوں والے خواب، اس میں بھی یہ چیز ہوتا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو کانسٹنٹلی خواب برے آ رہے ہیں، اٹ 110% مین دس کہ آپ اپنا درود ابراہیمی کی تعداد بھی بڑھائیں تھوڑی بے شک 100 کے ساتھ ہی، یا اس پہ جمی رہیں. اس کو چھوڑنا اب آپ نے نہیں ہے. ان خوابوں کی یہی ہے ایک بات، یعنی آپ کو یہی سمجھایا جا رہا ہوتا. تو جو ابھی بہن کا مشاہدہ بیان کرتی تھی پہلے والا، اس میں وہ کہتی ہے مجھے برے خیالات تب بہت آتے تھے جب میرا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل نہیں ہوتا تھا. تو کہتی ہے کہ انہوں نے ایک تو فوکس کیا 1000 دفعہ اس کو جلدی کمپلیٹ، جلدی سے مراد ہے کہ وقت پہ کمپلیٹ کرنے سے. اور دوسری چیز یہ کہتی ہیں کہ جو انہوں نے چینج کیا وہ یہ، انہوں نے اپنی سوچیں ان کی آٹومیٹکلی بدل گئی. انہوں نے کہا کہ میں کیوں اچھا نہیں سوچ سکتی، کیا برا سوچنے سے ہی جو ہے وہ برا، اگر میں سوچوں گی کہ برا ہو جائے گا تو کیا اس سے کچھ اچھا ہوگا؟ ٹینشن لینے سے کچھ اچھا ہوگا؟ کہتی ہے جب بھی مجھے کوئی برا خیال آتا ہے میں کہتی ہوں نہیں کچھ برا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب ہینڈل کر لیں گے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ انسان ایک دعا کر کے سوتا ہے اچھا یا اللہ مجھے صبح فجر کے وقت اٹھائیے گا، میں آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور جب ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سم ٹائمز ریسٹ بھی دے دیتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم جانتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی فجر قضا ہو جائے تو شیطان پہلا خیال یہ ڈالتا ہے لو دیکھا تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، خدا نہ خواستہ دیکھو اب کیا ہوا ہے. تو آپ روز ہی اللہ پہ بھروسہ کریں کیونکہ آپ کو اس بھروسہ کرنے پر ثواب ملے گا. آپ قیامت کے ٹائم یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کر سکتے ہیں نا، ریکویسٹ کر سکتے ہیں. جو آپ ڈر رہے ہوں گے آپ یہ تو کہیں گے نا کہ یا اللہ میں نے رات آپ پہ بھروسہ کر کے سوئی تھی. جیسے کہ وہ بندہ ہے جو کہے گا کہ جس کو کہا جائے گا دوزخ میں اس کو ڈالو، تو وہ کہے گا کہ اللہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال لیں، میں نے تو آپ سے امید ہی نہیں رکھی تھی. حدیث قدسی ہی آئی تھنک. تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا تم نے مجھ سے، کیا امید لگائی تھی، تمہارے گناہ اتنے. تو وہ کہے گا مجھے تھا کہ آپ مجھ جیسے کو بھی معاف کر دیں گے. اب یہ فری ٹکٹ نہیں ہے آبویسلی، لیکن بات بتانے کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے کہ اچھا اس کا گمان میرے ساتھ یہ ہے.
تو قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ التجا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں جانتی ہوں جانتا ہوں میری فجر قضا ہوئی تھی، لیکن میں نے یہاں پہ بھروسہ کر کے سوئی تھی کہ اللہ جی آپ اٹھا دیں گے۔ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ ہمارا اللہ بھروسہ کم ہو۔ آپ کا کیا جاتا ہے اچھا سوچنے میں؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پسند کی شادی ہو، آپ کو اولاد ملے، فرض کریں 11-12 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، تو آپ پھر بھی کہیں نہیں ایک دن مجھے مل جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دیں گے، تاکہ آپ کا جو اللہ پہ بھروسہ ہے یہ تھاٹ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گا۔ اور ایک تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا میرے بندے نے میرے بارے میں اچھا سوچا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اچھا سوچنا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہے کہ میں نے اچھا سوچنا شروع کر دیا کہ اچھا ہی میں سوچوں ہر وقت کہ اچھا کیا ہو جائے گا، برا سوچ کے تو کچھ اچھا نہیں ہونے والا نا، اچھا سوچ کے ہاں میں اس پہ یقین کروں گی کہ نہیں اچھا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ واقعی بھی بہتر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ یہ جو لوگ لا آف اٹریکشن کے پیچھے چلتے پھرتے جن کو نہیں پتہ یہ بات، وہ اس کو سرچ کریں، یہ تو سب سے بڑا ایک شرک ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی یونیورس سے مانگو، اللہ پہ یقین تو کرتے نہیں ہے، تو اگر جس شخص نے یونیورس سے مانگا اس نے تو شرک کر لیا پھر خدا نخواستہ۔ تو یہ تو شیطان کے طریقے ہیں آپ کو شرک کرانے کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو جب انسان یہ لا آف اٹریکشن آپ سرچ کریں گے نا تو اس میں سب سے بڑا یہ شرک ہے جس میں کہا جاتا ہے جی یونیورس خدا نخواستہ اس سے مانگو۔ آپ کو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو لا آف اٹریکشن کو ایسے جیسے کہتے ہیں قرآن پاک کی آیت نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہوا ایک لحاظ سے، پہلے ہی جب یہ بعد میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آلریڈی کہہ دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق ہے۔ اب اس گمان پہ ہمارا کتنا یقین ہے؟ تو یہ دو باتیں ان بہن سے ماشاءاللہ مجھے پتہ لگی ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ یہ لالچ ہرس ختم ہو جاتا ہے، اچھی سوچ ہو جاتی ہے درود ابراہیمی سے، مالی مشکلات تو ماشاءاللہ ان کے حل ہو ہی گئے ہیں، اور شکر ادا کرنا شروع کر دیں، سب مل جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔